جب بندے کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ہو پھر پریشانیاں نہیں رہتی. ہماری زندگیوں میں جو الجھاؤ آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی ساری وجہ ہمارے جو ہے وہ نظر کا قصور ہوتا ہے. آج کسی سے پوچھے کیوں پریشان ہے تو جواب ملے گا مجھے بھائی نے پریشان کیا ہوا ہے، اولاد نے پریشان کیا ہوا ہے، ماں باپ نے پریشان کیا ہوا ہے، بیوی نے پریشان کیا ہوا ہے، بیوی کہے گی خاوند نے پریشان کیا ہوا ہے، طالب علم کہے گا استادوں نے پریشان کیا ہوا ہے، پڑوسی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا ہوا ہے، حاکم کہے گا محکوموں نے پریشان کیا، محکوم کہیں گے حاکم نے پریشان کر رکھا ہے. ہر بندہ پریشانی کی کوئی نہ کوئی وجہ بتائے گا، مگر یہ امکانی وجہ ہے. ایک ہے یقینی وجہ، اور یقینی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کر رکھا ہے. یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ان کی وجہ سے پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں. تو ہمیں کسی بندے نے پریشان نہیں کر رکھا، ہمیں تو ہمارے نفس نے پریشان کر رکھا ہے. ہم اس کی اصلاح کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو سنوار دیں. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ. ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں تو یقیناً بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ساری کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے یقین کو مضبوط سے اضبط کر لے، پکا کر لے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہو جائے. اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا مال کم نہیں ہوگا، میرا مال اس برکت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ مال میں ڈالیں گے وہ زیادہ ہو جائے گا، وہ میرے لیے کافی وافی شافی ہو جائے گا. اور یہ بھی یقین ہو کہ اگر میں نے اپنے مال میں سود کو ملا لیا تو ظاہر میں تو پیسہ بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن جو برکت ختم ہو جائے گی تو میرا چلتا کاروبار بھی ڈوب سکتا ہے، میرے پیسے بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور مجھے عزت کی بجائے الٹا ذلت بھی مل سکتی ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا بڑا اچھا کاروبار چلانے والے لوگ ذرا انہوں نے سود والے کام میں ہاتھ ڈالا، لاکھوں لینے والے بنتے تھے، آج لاکھوں دینے والے بن گئے. خود کہتے ہیں ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی. دن پھر جاتے ہیں. کیوں؟ کہ سود پہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے مومن کا اگر یقین ٹھیک ہو جائے تو مومن کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتا کہ جس سے اس کا پروردگار ناراض ہو جائے. ہر وقت اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کوئی عمل مجھ سے ایسا نہ ہو جائے کہیں میرا مالک مجھ سے خفا نہ ہو جائے. یہ بات اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے. میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے تو میرے لیے ذلت کے نقشوں میں سے بھی عزت نکال دیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہوں گے تو عزت کے نقشوں میں بھی میرے لیے ذلت نکال دیں گے. چنانچہ ہم نے کتنی بار یہ آنکھوں سے دیکھا، ایک آدمی رات کو امیر ہوتا ہے اور صبح کو فقیر ہوتا ہے، رات کو وزیر ہوتا ہے صبح کو اسیر ہوتا ہے، رات کو وزیر اعظم ہوتا ہے صبح کو اسیر اعظم ہوتا ہے، رات کو صدر ہوتا ہے اور صبح ملک بدر ہوتا ہے. کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عزت کے نقشوں میں سے بندے کے لیے ذلت نکال دیتے ہیں. تو یہ بات دلوں میں بٹھا لیجئے کہ عزت اور ذلت اسباب سے نہیں ملتی، اللہ کے حکم سے ملتی ہے. تو جب اللہ کے حکم سے ملتی ہے ہم چند ٹکوں کی خاطر اپنے مالک کو کیوں ناراض کریں؟ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ کیوں دھوکہ دیں؟ کیوں کسی کا مال غصب کریں؟ کیوں ہم برا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے؟ آج اس یقین کو دل میں بٹھانا یہ انتہائی ضروری ہے.
یہ یقین آج دلوں میں بہت کمزور ہو چکا ہے. تبھی تو ذرا کہیں 2 ٹکے کا فائدہ دیکھتے ہیں ادھر ہی لپک پڑتے ہیں. نہ شریعت کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ، احساس ہی نہیں ہوتا. دنیا کے فائدے کی خاطر ہم ویلیوز بھول جاتے ہیں، رشتے بھول جاتے ہیں، اپنے یعنی زندگی کے باقی تمام اعمال کو بھول جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں کہ ہمیں یہ 2 ٹکے کا فائدہ حاصل ہو جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیں عزت اللہ رب العزت کے حکم سے ملے گی، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا تو وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی پریشانیاں دیں گے اور آخرت کی پریشانیاں تو یقینی ہوں گی. تو اس کو کہتے ہیں یقین کامل اللہ کے ساتھ ہو جانا. جن لوگوں کے یقین کامل تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا خیر کا معاملہ فرما دیا. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اور اگر تمہیں ڈر لگے کہ بچے کو کہیں سرکار کے سپاہی پکڑ کے نہ لے جائیں تو اس کو تم پانی میں ڈال دینا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اور دریا کا پانی اس کو ساحل تک پہنچائے گا. يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ. اور اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن. یہ بچہ اس کے ہاتھ میں جائے گا، مگر ساتھ کہہ دیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. تم نے گھبرانا بھی نہیں، ڈرنا بھی نہیں. خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، حزن کہتے ہیں اندر کا غم. فرمایا نہ خوف آئے نہ حزن ہو. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ. ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے. اب دیکھیے، ماں کو بچے کے بارے میں اگر آزمایا جائے نا تو ماں بہت کمزور ہوتی ہے. بچے کے بارے میں ذرا بھروسہ نہیں کرتی کسی پر. اور اب بچے کو حکم کیا ہو رہا ہے بچے کے بارے میں کہ اس کو پانی میں ڈالو. عقل کہتی ہے کہ اگر بچے کو پانی میں ڈالا تو بچہ تو تیرنا جانتا نہیں، یہ ڈوب جائے گا. اگر بندہ کہے جی میں اسے ایک بند بکسے کے اندر ڈالوں گا تو عقل کہے گی کہ بکسے کے چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے پانی اندر چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا. اگر عقل کو کہے کہ بھئی ہم ان تمام سوراخوں کو بند کر دیں گے تو عقل کہے گی کہ جناب ہوا بھی بند ہو جائے گی، یہ دم گھٹ کے مر جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عجیب کیفیت ہے، لگتا ہے کہ آج بیٹا میرا زندہ نہیں بچے گا. ظاہر آنکھ یہی دیکھ رہی ہے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بکسے میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دیا. اب ماں جب بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال رہی ہوگی اس کا اس وقت کیا حال ہوگا، کیا دل کی کیفیت ہوگی. وہ تو سوچ رہی ہوگی کہ آج کے بعد بچے کو پتہ نہیں میں دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی. ظاہر اس کو عقل کہتی تھی کہ تیرا بچہ تجھ سے جدا، مگر اللہ کے وعدے پر ایک بھروسہ بھی تھا. چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. اب ہوا کیا کہ فرعون اپنی بیوی کے ہمراہ دریا کے کنارے پر سیر کر رہا تھا اور اس کے گرد 800 غلام اس وقت موجود تھے پہرے کے لیے. چنانچہ کسی غلام نے اس بکسے کو پکڑا اور پکڑ کر فرعون کے پاس پہنچا دیا. جب کھولا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی کو ڈال دیا تھا.
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی محبوبیت آ گئی، ایسی کشش آ گئی کہ فرعون نے دیکھا تو اس کو بھی اچھے لگے، اور اس کی بیوی نے دیکھا تو بس وہ تو دل دے بیٹھی اور اپنے میاں سے کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس بچے کو بیٹا بنائیں گے، ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ وہ فرعون جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، اب یہاں اس کی عقل اس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا بیٹا بنا کر تو یہ تو میرا احسان مند ہوگا، یہ مجھ سے تخت کیوں چھینے گا، لہذا کوئی بات نہیں، میں اس کو بیٹا بنا لیتا ہوں۔ عقل نے دھوکہ دیا اور دیکھو دھوکہ کھا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا اس کو بیٹا بناتا ہے، لے کے گھر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور عورتوں کے دودھ کو حرام فرما دیا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ڈبے کے دودھ، فیڈر کے دودھ ہوتے نہیں تھے، عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ اب دودھ پلانے والی عورت کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے، تو فرعون بڑا پریشان ہے کہ بھائی یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ چنانچہ دوسری عورت آئی، تیسری آئی، ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ صبح کا وقت ہو گیا، فرعون رات کا جاگا ہوا تھا اور پریشان بھی بڑا تھا کہ بچے نے دودھ نہ پیا تو اس کا کیا بنے گا۔ چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ کسی طرح کوئی عورت آئے کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ یہ ادھر کا حال، اور دوسری طرف کا حال کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہت غم زدہ حالت میں صبح کی، ان کادت لتغدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ دے دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی، یعنی رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی، لہذا وہ غمزدہ تو بڑی تھی مگر روئی نہیں۔ اپنی بیٹی کو کہنے لگی بیٹی جاؤ اور جا کر بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گئی، اس نے محل میں جا کے عجیب نقشہ دیکھا، عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں، ان کا بھائی دودھ نہیں پیتا، فرعون بھی پریشان، لوگ بھی پریشان۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات کہی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لہ وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت بھی کرے اور اس کے لیے بڑے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس بچی نے کہا نا کہ بڑے خیر خواہ ہو تو فرعون نے اس بچی کو پکڑا اور کہا کہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ خیر خواہ ہوں گے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم اگر آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، بلاؤ جس کو بلا کے لاتی ہو۔ تو بچی بھاگی ہوئی آئی، کہنے لگی امی چلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ رہی ہے، والدہ نے جب دودھ پلانا شروع کر دیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو اطلاع ملی کہ یہ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی لیا۔ فرعون کہتا ہے اچھا مسئلہ حل ہو گیا، ذہن میں یہی سوچا ہوگا اس نے۔ اب کہتے ہیں اچھا اس عورت کو جانے نہ دینا، یہ عورت اس کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن وہاں رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنے گھر جاتی ہوں، صاف ظاہر ہے اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا۔ اس نے کہا جی میں تو اپنے گھر جاتی ہوں۔ تو فرعون کو پریشانی ہوئی کہ یہ چلی گئی تو کیا بنے گا؟ کہنے لگا اچھا اگر تو جا ہی رہی ہے تو بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا، اس بچے کو گھر جا کے دودھ پلاتی رہنا اور میں اتنی تمہاری تنخواہ گھر بیٹھے بٹھائے تمہیں پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینہا،
تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں بات کو سمجھتے۔ تو سچی بات ہے آج ہم میں سے اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی، اس لیے ہم کام میں، کاروبار میں، زندگی میں مال پیسے کے بندے بنے پھرتے ہیں، خدا کے بندے بن کر زندگی نہیں گزارتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارا پکا یقین ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو ظاہر میں جو ہمیں ذلت کا سبب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عزت کا سبب بنا دے گا، جو ہمیں عزت کا سبب نظر آ رہا ہے اگر ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیا اللہ تعالیٰ اسی کو ذلت کا سبب بنا دے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے ایک دو مثالیں ذرا سن لیجئے، بات آگے بڑھے، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے والوں نے نکال کر مصر پہنچا دیا، اور پھر کیا بھائیوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اور اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس گئے۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، قمیص جا کر دکھایا، والد کو بہت غم ہوا، چنانچہ بہت دکھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچا دیا، اور پھر ان کے اوپر ایک امتحان آیا، اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ ایسی کیفیت بنی کہ اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی، وہ وقت کے بادشاہ بن گئے، یوں سمجھ لیجیے۔ اب جب بھائی وہاں گئے ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ کہ انہوں نے ایک بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر جب بھائی گئے دوسری مرتبہ تو انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر بیٹھا ہے، تو کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں ہے، فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں وزن پورا دے دیجئے، گندم پوری دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ اس حال میں پہنچ گئے کہ آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں وتصدق علینا، جیسے فقیر صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، تو یہ بھی اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یہ الفاظ انہوں نے سنے وہ تو توقع ہی نہیں کرتے تھے، حیران ہو گئے اور کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر و ضبط کے ساتھ رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ اب بھائیوں نے معافی مانگ لی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ انہوں نے بتایا جی کہ والد تو آپ کے لیے اتنا دکھی کہ روتے روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ۔ اب یہاں پر نقطہ دیکھیے ذرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے والد کی بینائی ٹھیک کر دے، ان کی دعا سے بینائی ٹھیک ہو جاتی، یا
दिल फर्ज कोई दवा भेज देते कि भाई ये दवा ले जाओ और उनको कहो कि इस्तेमाल करें, बिनाई लौट आएगी, मगर नहीं, उन्होंने अपना कुर्ता भेजा, ये लेके जाओ। वजह क्या थी? मुफस्सिरीन ने नुक्ता ये लिखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जो गम मिला था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खून आलूद कुर्ते को देखकर गम हुआ था। दिल को गम मिला, ओहो मेरे बच्चे का कमीज लाए, तो गम मिला उस कुर्ते को देखकर। लेकिन उन्होंने कहा सब्रुन जमील इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, और उनकी एक दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। अब अल्लाह ताला देखो उसी कुर्ते को उनके लिए शफा का सबब बना रहे हैं। लिहाजा जब वो कुर्ता गया और उन्होंने आंखों के साथ लगाया, फरतद्द बसीरा, अल्लाह ने उनकी बिनाई को वापस लौटा दिया। जो सबब मिला उनको गम का, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब मदद आई, अल्लाह ने उसी सबब को खुशी का सबब बना दिया। ये तयशुदा बात है। दूसरी मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दुख कहां से पहुंचा? जब बच्चे को पानी में डाल रही थी, तो पानी सबब बना उनके दिल को गम पहुंचने का। अब देखिए, फिरौन को अल्लाह ताला चाहते जमीन में भी धंसा सकते थे, आसमान से पत्थर बरसा सकते थे, अल्लाह ताला किसी बीमारी में उसको मार सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने उसको पानी में डबो के मारा। क्यों? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए जो गम का सबब बना था वो पानी था। जब अल्लाह की मदद उतरी, अल्लाह ने उसी पानी के सबब को उनके लिए खुशी का सबब बना दिया। तो ये तयशुदा बात है कि जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो गम के सबब में से खुशी निकाल देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और मेहरबानी होती है। हम असबाब को ना देखें, हम मुसब्बिबुल असबाब की तरफ नजर करते रहें। जब मुसब्बिबुल असबाब को राजी कर लेंगे तो सब असबाब अल्लाह ताला हमारे फायदे के लिए जो है वो हमारे साथ कर देंगे।